سورہ عنکبوت اصل میں جو قرآن پاک میں جو عنکبوت ہے نا، تو اس کا مطلب ہے مکڑی کا جالا. جس طرح دنیا کی دولت کا یا بیٹوں سے کچھ نہیں ملتا نا جنازے کے وقت اور نزاع کی گھڑیوں میں، جس طرح یہ مکڑی کا جالا اپنی مالک کی حفاظت نہیں کر سکتی. مکڑی جالا بنا لیتی بڑی مشکل سے، لیکن وہ حفاظت والی نہیں بن سکتی. اس طرح جب ہمارا بھی ٹائم آ جاتا ہے نا، تو پھر اگر ہمیں کوئی ہاسپٹل بھی لے جائے نا، تو وہ بھی فیل، مشینیں بھی فیل. اور ہم نے جو ادھر سب کچھ خدا کرے، ہم نے نا مردوں کو کہا تھا کہ حرام کماؤ لیکن بس لاؤ کہ میری بھی ٹائلیں ہو، میری بھی گیٹیں ہو یا اللہ، اور میرے کپڑے ہو اور میرے ہیرے ہو. وہ چیزیں ہمیں نہیں بچا سکے گی، بس رب ہوگا اور ہم ہوں گے. ہمارے پہلے بھی بڑے تھے نا، ہر طرح کی زندگی گزارتے تھے، ساروں کو اہمیت دیتے تھے. خدا کرے کوئی مالدار ہوتا تھا، کوئی نہیں ہوتا تھا، لیکن عزت تو ساروں کے لیے ایک جیسا ہی تھا نا. اب فرق آ گیا ہے ہم لوگوں میں. جس کا گھر خوبصورت بس اس کو عزت دیتے، جس کا گھر خراب ہے تو اس کو عزت نہیں دیتے. تو یہ بھی ایک قسم کی ہماری چالیں ہیں کہ لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ مطلب زیادہ سے زیادہ، خدا کرے جس طریقے بھی سے بھی ہو، لیکن لاؤ تو پھر تمہاری عزت بنے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 45 میں سورہ عنکبوت میں، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. اتلو کا مطلب ہے کہ قرآن پاک پڑھو معنی کے ساتھ، مطلب کے ساتھ، رک کے، یعنی ہاں ٹھہر کے، لیکن اور ہر وقت اینی ٹائم، یعنی قرآن کی تلاوت آپ لوگوں کے زندگی میں ہو. قرآن کی تلاوت آپ لوگوں کی ہر دن زندگی میں ہو. خدا کرے آپ کے گھر میں ایک بچی کو آپ بٹھائیں، دوسرے بچی کو بٹھائیں کہ آج بیٹا آپ نے 2 لائن کی ترجمہ کر کے ہم سنیں گے، پھر دعا کریں گے. ہاں، تو یہ ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ اس گھر میں برکت داخل ہوتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو اس طرح نظر آتے ہیں نا جس طرح ہم کو چاند. تو اتلو تلاوت کیجئے، یعنی صحیح طریقے سے اس کو ادا کرے. اور حکمی، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھنا اور پھر اس کی پیروی کرنا. جب ہم احکامات کو سمجھیں گے نا، پھر اس میں تفسیر آئے گی، پھر تفسیر میں پیارے نبی کریم صلی اللہ کا ذکر آئے گا، اس کے جان باز ساتھیوں کا ذکر آئے گا، حضرت ابوبکر صدیق کی، حضرت عمر کی، منصب بن عمیر کی. تفسیر میں پھر بہت کر کے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. قرآن شریف کو، یعنی اس کو سمجھو. اتلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس میں ہم ساروں کو بھی حکم ہے کہ اس کو سمجھو، اس کو بتاؤ راز کے ساتھ بھی. کدھر خطرہ ہوگا، لوگ بحثیں کریں گے کہ نہیں میلاد تو منانی چاہیے، یہ تو یہ اور بات ہے، یہ تو وہابی ہو گئے، یہ تو وہ ہو گئے. لیکن اگر کسی غریب عورت کی جہیز کے لیے نان سٹک کے دیچ کے مانگو نا، تو دیچکوں کے لیے نہیں ہے، لیکن میلاد کے لیے لاکھوں روپے ضرور ہے. کسی کا کینسر کا کوئی دانہ ہے یا کوئی بچہ مر رہا ہے، اس کے لیے 500 یا 200 روپے تو نہیں ہوں گے، لیکن میلاد کے لیے پیسے ہوں گے، جو کہ میلاد نہیں ہے. سالگرہ، کسی بادشاہ نے کوئی سالگرہ نہیں منایا ہے. یہ جو ایجادات کرتے ہیں بدعات، یہ چپکلی کی طرح ہوں گے. اچھا، جو نئے ایجادات بدعات کرتے ہیں، بدعات خدا کرے ہماری شادیوں کے ہیں، ہمارے فودگیوں کے ہیں. یہ ایک تھا جس نے ایجادات کیے تھے، مطلب کوشش کی تھی، تو اس کو چپکلی کی شکل میں دیکھا گیا تھا جہنم میں.
ایسے ایسے آگ میں، اس کے بدن پہ بھی آگ لگی ہوئی تھی. جو ایجادات لوگ دین میں کر رہے ہیں نا، تو ان کو اس طرح ہے کہ وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کر رہے، احکامات کو نہیں سمجھ رہے. شریعت کے احکامات کو ہم تب سمجھیں گے جب یہ وحی جو آئی ہے نا، تو اس کو جب ہم پڑھیں گے، اس کو لکھیں گے. قلم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے لکھنے کے لیے. جس طرح ابھی مجھے سائقہ بتا رہی تھی کہ میں نے باقاعدہ اس قرآن پاک پہ لکھا ہے، تو مجھے ہر صورت کی اہمیت کا آٹومیٹکلی پتہ چل جاتا ہے. تو یہ قرآن پاک ایک معجزہ ہے. یہ ادھر بھی محفوظ ہے، اوپر بھی محفوظ ہے. ساری کتابوں میں رد و بدل آ گئی ہے. ایک مسلمان ہے ماشاءاللہ کہ اس کا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، ہمیں یقین و رسلہ لا نفرق. ایک مسلمان ہے کہ ماشاءاللہ اس میں اتنی وسعت ہے کہ وہ ساری کتابوں پہ ایمان رکھتا ہے، وہ ملائک پہ بھی ایمان رکھتا ہے، وہ تمام انبیاء کو بھی مانتا ہے، اور وہ آخرت پہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ بالکل قبر کی رات بھی ہے، نزاع کی ٹائم بھی ہے، جنازہ بھی ہے. کچھ لوگوں کے سینوں پہ کتا بیٹھا ہوگا، جنازہ باری ہوگا، کچھ ذرا ہلکا ہوگا، اس کو فرشتوں نے اٹھایا ہوگا. یعنی الحمدللہ مسلمانوں میں بہت وسعت ہے کہ ہاں یہ اس پروسیس سے ہم نے گزرنا ہے. تو اس لیے پیارے نبی کریم صلی اللہ کو لاڈلا کیا گیا تھا نا، سارے انبیاء کا امام تھا. تو اس کے بعد پیارے نبی کے جو امت ہے نا ماشاءاللہ، تو ان کو نبیوں کی ڈیوٹی سپرد کر دی گئی ہیں کہ وہ اس کو پڑھے گا اور پھر اپنے بچوں کو قرآن پاک سنائے گا. تو ہم تو بچوں کو تو نہیں سنا سکتے، لیکن بیٹا بس یہ ہے ہمارا شابان ہے، آپ نے 2 آیاتیں، ہم بیٹھیں گے 2 آیات اردو کی تم سے سنیں گے، پھر دعا کریں گے نا، تاکہ ہمارے گھر سے جو رخصت ہوئے کہ ان کے درجے بلند ہوں. تو یہ والا کام ہم کریں گے بچوں کو اس طرح سے، کیونکہ یہ پیارے نبی کی امت کو بھی خطاب ہے کہ میں نے پیارے نبی کو امام بنایا تھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو میں نے نبیوں کا عہدہ دے دیا کہ وہ قرآن پڑھے گا اور سنائے گا. پھر ہے کہ من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز قائم کرو. نماز قائم کس طرح ہے؟ جس طرح ہم نماز میں اپنے ہاتھ اور آنکھیں اور زبان گالی گلوچ سے ساری چیزوں سے تو قائم کرو. اخلاق 24 گھنٹے ہیں. اخلاق ایک دوسرے کا عزت کرنا، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے. پیٹھ پیچھے جب برائی کریں گے تو اس کا کتنا سزا ہے، مجھے کوئی بتا سکتا ہے؟ مردار گوشت کا بھی کتنا، مردہ بھائی کا بھائی خدا نخواستہ اس کا جنازہ پڑا ہو تو ہم اس کو سختی سے چومتے بھی نہیں ہے کہ یہ تو کیا اس کے پیچھے ہم چھریاں اٹھاتے ہیں؟ اتنا گناہ ہے، ہم کتنے طریقے سے کر جاتے ہیں. اگر کوئی کرتا ہو تو ہمیں خاموشی سے اٹھنا چاہیے. مردار بھائی کا گوشت کھانا، تو کیا مردار بھائی کا گوشت کوئی کھاتا ہے تو اس کا جنازہ صحیح ہوگا؟ نہیں ہوگا نا. اس کی قبر کی رات پھر صحیح ہے؟ نہیں ہے. پھر کیوں ہم جب گھروں میں جاتے ہیں تو لوگوں کی دسترخوانوں پہ جو ہمیں پیش کیا گیا ہے تو اس کے پیچھے بھی باتیں کرتے ہیں، ان کے گھروں کے پیچھے بھی باتیں کرتے ہیں. ہمیں تو اس کے لیے نہیں بھیجا ہے نا. نماز قائم رکھو. قائم مطلب خاموشی، زیادہ ہنسو بھی نا. نماز میں ہم نہیں ہنستے نا، باتیں بھی اتنی نہیں کرتے نا، مطلب کی باتیں کرتے ہیں. تو جب ہم بے مطلب باتیں کریں گے تو اس میں جھوٹ بھی بولیں گے، اس میں مسالے بھی ڈالیں گے. تو اس سے اچھا ہے کہ بس اپنے کام سے کام رکھیں. جب پھر ہمارے اندر ایک وادی بنائی جائے گی، مطلب ایک سرسبز، ہم اندر سے مطمئن. خدا کرے ہمارے تن پہ جس طرح بھی کپڑا ہو، خدا کرے ہمیں وہ سہولت نہ ہو جس طرح آج کل آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہر گھر پہ جتنی سہولتیں ہیں، ہر گھر کا جو سنگار ہے، ہر گھر میں جو فرنیچر ہے، ہر گھر میں جو یہ کرٹن ہے،
یہ نہ ہوتے ہوئے بھی اندر سے آپ کو ایک خوشی مل گئی، کیونکہ آپ نماز قائم کرتے ہیں، نہ کسی کا غیبت کرتے ہیں، نہ زیادہ ہنستے ہیں، نہ باتیں کرتے ہیں، آپ کے بدن سے سارے بندے محفوظ ہیں۔ نماز قائم کرو، قائم یہ نہیں کہ ادھر نماز ہو گئی تو ادھر دوسری کی، تمہیں پتہ ہے اس کو جو اس کی بہو آئی تھی اس کا قصہ یہ تھا، یہ تمہیں پتہ ہے وہ جو آئی تھی اس کا یہ، اوہو یہ تو نہ ہوئی نا بات۔ نماز قائم کیجئے، اخلاق 24 گھنٹے ہیں، دن رات اخلاق ہیں، پھر جب اخلاق آ گئے تو پھر دوسروں کے ساتھ ہمدردی آ گئی۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَىٰ۔ کسی کا احسان آپ پہ نہیں ہے، لیکن آپ نے جو کام خدا کرے آپ سے ہو سکے تو وہ ضرور کرنا ہے۔ نوافل بھی زیادہ ادا کرنے چاہیے، اور اخلاص کے ساتھ ہو سارے کام، اخلاص کے ساتھ وَاتْلُو قرآن کو پڑھے، اخلاص کے ساتھ پڑھے، نماز پڑھے تو اخلاص کے ساتھ کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں رب کو دیکھ رہی ہوں، میرا سجدہ اللہ تعالیٰ کے پنڈلیوں میں ہے، اور غیر اللہ کے سہارے نہیں پکڑنے چاہیے۔ غیر اللہ کے سہارے جو ہے نا مکڑی کے جالے کی طرح ہے، نہ بودا ہے، جو بودا ہوتے ہیں، بودا ہے، اس کا کوئی آپ نے جب اللہ کا سہارا پکڑیں گے تو وہ اللہ کا سہارا، جب قرآن پاک کو ماشاءاللہ دور قرآن بھی آنے والی ہیں، شروع ہونے والے ہیں، تو جب آپ قرآن کو سمجھیں گے تو اس سے آپ کو اتنی قوت آئے گی کہ وہ آپ ترجمے کے بغیر جو ہے وہ قوت کبھی کسی میں نہیں آ سکتی۔ قرآن کو جو چھوڑ دیتے ہیں تو ان کے دلوں پہ مکڑی کے جالے بن جاتے ہیں، جب پھر شروع کرتے ہیں تو دل صاف اور شفاف ہو جاتا ہے۔ بہترین طریقہ اللہ تعالیٰ نے وَتْلُو حکمی طریقے سے قرآن سمجھو، وَتْلُو ترجمے کے ساتھ۔ ایک لیٹر آ گیا جرمنی سے، اس کا تو ترجمہ آپ جانیں گے کہ میرے بیٹے کو نوکری مل گئی ہے کہ نہیں، میں کمپنی والے نے کیا کہا ہے، تو یہ بھی کمپنی والوں کا لیٹر ہے نا، اللہ تعالیٰ کا لیٹر ہے، یہ بھی تو معجزہ ہے نا کہ ابھی تک اس میں رد و بدل نہیں آیا ہے۔ تو جب ہم قرآن چھوڑتے ہیں تو مکڑی کے جالے دلوں پہ آ جاتے ہیں، جب شروع کرتے ہیں تو دل صاف اور شفاف ہو جاتے ہیں۔ بہترین طریقہ جو ہے قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، باہر کا موسم کیسا بھی ہو انسان پر پھر اثر نہیں پڑتا۔ تلاوت کا اللہ تعالیٰ بار بار بتاتے ہیں کہ تلاوت قرآن پاک کا کرو۔ آپ جب بھی صبح کی وقت قرآن پاک تلاوت کریں گے، خدا کرے 2 لکیریں ہو 3 لکیریں ہوں، تو اس گھر میں بہت برکتیں آتی ہیں، اور جس جگہ بھی پڑھتے ہو، کیونکہ قرآن پاک اور نماز ایک اس طرح 2 ہتھیار ہے کہ اس سے لذت اشنائی زیادہ ہو جاتے، انسان اتنا ہی اندر سے صاف ہوتا ہے اور اس میں استحکام پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بغیر تو نہ کسی کا رب کے ساتھ رابطہ ہو سکتا ہے، اور نہ توکل کر سکتا ہے، نہ توکل کا طریقہ آئے گا۔ دونوں ہو تو پھر دونوں چیزیں، ہماری نماز صحیح ہو، ہمارے دلوں میں قرآن پاک کا ترجمہ ہو، جس طرح ماشاءاللہ ادھر آپ لوگ آتے ہو، تو کمیونیکیشن، یعنی ہم اس طرح کرتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ سے جب باتیں کچن میں بھی کرتے ہیں، بسم اللہ سے ہر کام شروع کرتے ہیں، بسم اللہ سے، تو ڈے بائی ڈے ہم اس طرح محسوس کرتے ہیں کہ میں نے رب سے باتیں کی اور رب نے میرے سے باتیں کی، میں رب کے پاس روئی ہوں، رب نے میرے آنسو مطلب پونچھ دیے۔ تو یہ شجرہ طیبہ ہے۔ جب آپ نماز پڑھیں گے، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ پہ توکل پیدا ہوگا، پھر آپ غیر اللہ کے سہارے کبھی بھی نہیں پکڑیں گے کہ میں ٹیلی فون اٹھاتی ہوں کہ اس کو سارا تکلیف بتا دوں۔ قرآن کے چھوڑنے کے ساتھ ہی پھر انسان اسی طرح ہو جاتا ہے، مکڑی کے جالے میں ہو جاتا ہے، کبھی ادھر بات بتا دی، کبھی ادھر بات بتا دی، کبھی اس کی بات بتا دی۔ یقین کے ساتھ پابندی نہ ہو تو نہ نماز میں اتنا اثر ہے
اور نہ قرآن میں پابندی ضرور ہونی چاہیے. جب آپ اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے اور آپ لوگوں نے یعنی بہت تھوڑا ٹائم دیا ہو قرآن پاک کو، تو آپ اس طرح محسوس کریں گے کہ اینی ٹائم آپ کا دل اللہ کے ساتھ اٹکا ہوگا. 24 گھنٹے، خدا کرے آپ واک پہ ہو، آپ گاڑی میں ہو، لیکن آپ کہیں گے کہ میرے رب یا اللہ اس طرح ہے، اس طرح ہے. 24 گھنٹے آپ لوگوں کا جو رابطہ ہے نا وہ قائم اور دائم ہے. اس میں درمیان میں کوئی آپریٹر نہیں آئے گا. پہلے جو PTCL کے فون تھے نا تو آپریٹر کو فون کرتے تھے، آپریٹر ملاتا تھا، پھر ہم فون کرتے تھے. اس طرح جو غیر اللہ کے کرتے ہیں نا تو اس میں لوگ پتنی قبرستانوں میں جاتے ہیں، پیروں کے پاس جاتے ہیں. یہ شرک ہے. بس اللہ کے ساتھ اپنا اگر ہم یہ کہیں نا کہ نہ نماز میں اتنی طاقت ہے استغفر اللہ، نہ قرآن میں، تو یہ ہے کہ قصور تو مریض کا ہے. یہ قرآن پاک تو ہر مریض کے لیے دعا ہے، ہر دل کے لیے دعا ہے. نماز بھی ہر مریض کی دعا ہے. قصور مریض کا ہے کہ مریض کو ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ یہ والے پرہیز ساتھ ہو. تم چاول بھی کھا رہے ہو، تم آلو بھی کھا رہے ہو، تو اس دوائی کا اثر کس طرح ہوگا؟ پہلے پرہیز، پھر دوائی کا اثر ہوتا ہے. لیکن ہمیں جو ڈاکٹر بتاتے ہیں تو پھر ہم ایکسرسائز بھی کرتے ہیں، ہم گھی بھی چھوڑ دیتے ہیں. لیکن جب اللہ ہمیں بتاتے ہیں کہ غیبت کو چھوڑو، تکبر کو چھوڑو، تو وہ چیزیں نہیں چھوڑتے، پرہیز نہیں کرتے. قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، غیبتیں بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، اور پھر کہیں جنت بھی جائیں. پھر کہیں کہ جنت بھی جائے، پھر کہتے ہیں کہ نہ کب سکون نہیں ملتا. قرآن بھی پڑھتی ہوں بہن، نماز اور نوافل تو بہت پڑھتی ہوں، نہیں ملتا. دوائی تو ہے، پرہیز نہیں ہے، ماشاء اللہ، پرہیز نہیں ہے. یہ اچھی مثال ہے. کیونکہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تم لوگ اپنا کام خود ہی سنوارو. کیونکہ وہ اپنی پھوپھی کو بھی کہا کہ اللہ کے سامنے میں تمہیں کسی کام نہیں آ سکوں گا. تو ہم کون سے مدفونوں کے پیچھے جاتے ہیں؟ ہم کسی کے پیروں کے پاؤں میں کیوں پڑتے ہیں؟ ہمارا کام ہے A to Z قرآن پاک پڑھنا. اور ماشاءاللہ یوٹیوب بھی ہر کسی کے پاس ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، ڈاکٹر اسرار احمد ہے، میڈم فرحت ہاشمی ہے، نگہت ہاشمی ہے. ان سے سارے معلومات حاصل کریں نا. ہمیں کدھر جانے کی ضرورت ہے جب نماز اور قرآن ہمارا پیر ہے. شجر طیبہ کی طرف تب بڑھو گے جب تم لوگ پرہیز کرو گے. نماز اور قرآن کے ساتھ پرہیز. کن چیزوں سے پرہیز کرو گے؟ غیبت، غیبت سے، جھوٹ سے، تکبر سے، منافقت سے، چل پوسی سے، مکاری سے. تو اسی طرح سے جب ہم کریں گے تو انشاءاللہ یہ بہت ہی بڑی چیز ہے. جب ہم ان چیزوں کو گندگی کو چھوڑیں گے نا تو پھر یہ بہت بڑی چیز ہے، نماز اور قرآن. کیونکہ ہمارا دل پھر ہر وقت کہے گا یا حیو، کوئی بات آ گئی، کسی بیٹے کی بات آ گئی، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تاکہ ہمارے معاملات اللہ ہی سنوارے. پھر یہ چیز ہمارے لیے تب بڑی ہے. اللہ کا ذکر تامنے کے لیے انسان جو بھی کر سکتا ہے. مطلب دیکھو ہم جب واش روم جاتے ہیں تو بسم اللہ پڑھتے ہیں، جب نکلتے ہیں تو بھی نکلنے کی بھی دعا ہے، پھر لیٹنے کی بھی دعا ہے، اٹھنے کی بھی دعا ہے. اس طرح انسان جو ہے خود ہی توکلی بن جاتا ہے. اس کو خوب پتہ ہوتا ہے کہ بازار جانے کی دعا کیا ہے، آنے کی دعا کیا ہے، مطلب جو بھی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا انسان تلاوت کے ساتھ ہی انسان اللہ تعالیٰ کا اندر باخر ہو جاتا ہے. وہ اندر سے بھی صحیح ہو جاتے ہیں، باہر سے بھی صحیح ہو جاتا ہے. تنہائیوں میں بھی وہ اللہ ہی کو یاد کرتے ہیں. تنہائیوں میں بھی اس کا مجلس کس کے ساتھ لگا ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ، کہ میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ مسئلہ ہے. اور اکثر اس طرح بیٹھ کے بیڈ پہ تو اللہ کے ساتھ باتیں کرے تو پھر تنہائیوں کا بھی ساتھی کون ہو جاتے ہیں؟ وہ بڑا بادشاہ. پھر ضرورت کس بات کی؟
نہیں پڑھتی. تنہائیوں میں بھی پھر رب کے ساتھ الحمدللہ ایک دوستی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو جاتی ہے. مجلسوں میں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تمام فرشتوں کے مجلس میں ہمارا ذکر کرتے ہیں. اور اگر اس میں بغیر کسی یہ مجلس تمام عمر ایک پاؤں پہ عبادت کرو نا تو اس سے زیادہ یہ مجلس ہے. ادھر ہر کوئی نہیں آ سکتا. اور اگر اس مجلس میں بغیر کسی نیت سے کوئی آیا بھی ہو تو اس کو بھی بخش دیا جاتا ہے کہ اس کو بھی بخش دو. یا اللہ یہ بندہ کھیل رہا تھا اپنے ساتھ, یہ کسی ادھر لینے کے لیے آیا تھا, دیچکا لینے کے لیے, کچھ ماچس کے لیے, پھر بھی ادھر تو بیٹھا تھا نا, بخش دو. یعنی جس طرح باہر بارش برس رہی ہو نا تو اس مجلس میں جو کوئی آئے گا تو اس پہ بھی تو بارش کے بوندے پڑیں گے نا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فرشتے فرماتے کہ اس کو جنت فردوس کیوں لکھتے ہو, یہ تو ویسے آیا تھا, کھیل رہا تھا, بیٹھا تھا میرے مجلس میں. یہ اتنی قیمتی مجلس ہے, ادھر ہر کوئی نہیں آ سکتا. اللہ تعالیٰ اس کو بھی بخش دیتا ہے. اگر کسی کو یہ نصیب ہو جائے تو بہت کم خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں اس مجلس کے لوگوں پر فخر کرتے ہیں, لیکن ایسی مجلسوں کے لیے شیطان لوگوں کو نہیں چھوڑتا. کسی کو کون سے مطلب آج یا یہ بتاؤ کہ میرے مہمان آئے تھے, آج یہ بتاؤ کہ ذرا سسرال کا گھر ہے, شرکت کا گھر ہے, تو میں الہدا نہیں آ سکتی. شیطان طرح طرح کے ہیلے. تو ادھر اب بیڑے ہیں کس کے؟ شیطان کے. ادھر ہر کوئی نہیں آ سکتا. لیکن جب عشق ہو نا تو مجنون بھی تو پتھر کھائے تھے نا. اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے نا, انسان میں تو بندہ خود ہی چلتے آ جاتا ہے. ڈر ہونا چاہیے. عشق ہو تو مجنون نے بھی تو پتھر کھائے تھے نا لیلا کی گلی میں. عشق ہو تو اس نے بھی تو لیلا کے کتے کے پاؤں چومے تھے نا. عشق ہو تو پھر پتھر پھر اس قرآن کی محفل کے لیے جاتے ہیں کہ اس کا اتنا ہے کہ ہماری نہ ساری عمر نہ یہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کا بیٹھنا, یہ اتنی عبادت کی برابر ہے. کہتے ہیں کہ اتنے فرشتے ہوتے ہیں کہ اگر انسان کی آنکھ کو نظر آئے نا تو پاؤں رکھنے کی جگہ آسمان خالی نہیں ہوتے کبھی, لیکن اس محفل کے لیے خالی ہو جاتے ہیں. 70,000 فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کا تخت پکڑا ہے, اور قیامت تک اس 70,000 کی وہ باری نہیں آئے گی, لیکن وہ بھی آ جاتے ہیں. خود سوچے, خود سوچے, خود سوچے کہ اس کی کتنی برکت ہے. لیکن یہ ہر کسی کو نہیں ملتا. لوگ کہتے ہیں ہمیں وقت نہیں ملتا. نہیں, اس کی تو بہویں آ گئی ہیں, وہ تو وہ ہے, یہ نا, یہ معاملہ عرب کا ہے. جس کو چاہا اس کو لے لیا, اس کو بلا لیا. جن کو نہ چاہا تو وہ مردے ہیں اللہ کی نظر میں, وہ نہیں آ سکتے. وہ شامی کبابوں کے ساتھ چائے پیئیں گے, ٹی وی دیکھیں گے, اسٹار پلس دیکھیں گے, کچھ اور دیکھیں گے. ہر کوئی نہیں آ سکتا. یہ معاملہ کچھ اور ہے. اللہ کے ساتھ میرے پاس وقت نہیں ہے, تو وقت بھی تو اللہ کا ہے. میرے پاس وقت بھی تو اللہ کا ہے. تمہارے سارے معاملات بھی اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اب جس محفل پہ اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے تو تم اس کی مشقت کے لیے تیار نہیں ہو. یہ مشقت ہے جو آپ لوگ اتنے سارے کام چھوڑ کے آئے ہو, تو یہ آپ لوگ مشقت میں آئے ہو. مشقت تو والوں کو زندگی ملے گی. دامی زندگی کس کو ملے گی؟ مشقت کرنے والے کو. بغیر مشقت کو یہ پروسیس سے گزرنا آسان نہیں ہے. نزاع کی گھڑیاں, جنازے کا ٹائم, قبرستان کی رات. آپ کو پتہ ہے کہ بس اس پیپر میں فرسٹ سٹیپ میں آپ کامیاب ہو گئے تو بس سب کچھ کامیابیاں ہیں. یہ معاملہ اللہ کا ہے. معاملہ اللہ تعالیٰ جس کو اٹھاتا ہے تو اس مجلس میں لاتے ہیں, جن کو نہیں اٹھاتا تو ان کو پھر نہیں لاتے. ان کے پاس پھر یہ ہے
کہ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، تو معاملہ اب اللہ کا ہے اور جو وقت بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، اس کے وقت میں پھر برکت کیسے آئے گی؟ پھر وہی دنیا داری میں بھاگتے رہتے ہیں ہم. جو ایک انسان کو زیب نہیں دیتی کہ بہانے، مطلب جب اللہ تعالیٰ نے ادھر منع کیا کہ قرآن کی محفل کے لیے کوئی بہانہ نہیں ہے، نماز کے لیے کوئی بہانہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھوٹ بولتے ہو، اللہ تعالیٰ کے معاملات اپنے ہاتھوں میں لیتے ہو. اگر یہ مہلت دی ہے تو ہم چالاکیاں اس رب کے ساتھ کہ اس کو ہمارے ہر پرزے کا پتہ ہے. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا إِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. اہل کتاب کے ساتھ بحث مباحثہ نہ کرو. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے کہ وہ ادھر مکے میں تھے تو ادھر یہودی تھے، مگر اس طریقے پر جو عمدہ ہو، مگر ان کے ساتھ جو ان میں ظالم ہیں، اور صاف اعلان کر دو کہ ہمارا تو اس کتاب پر بھی ایمان ہے جو ہم پر اتاری گئی ہیں، اور اس پر بھی جو تم پر اتاری گئی ہیں. ہمارا تمہارا معبود ایک ہی ہے، ہم سب اسی کے حکم بردار ہیں. یعنی اہل کتاب مکہ کے لوگ ہیں، اور اہل کتاب کو سب کچھ پتہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے. اہل کتاب کو یہ بھی پتہ کہ خاتم النبی ہے اور وہ اسی طرح ہوگا. اور ابو جہل بھی تھے، آپ کو پتہ تھے، شیبہ بھی تھے، یہ سارے ساروں کو ابو سفیان تھے، ساروں کو پتہ تھا کہ یہ لڑکا ہمارا پہلے سے جوئے کے قریب بھی نہیں آیا ہے، شراب کے پاس بھی نہیں آیا ہے. پھر جب جبرائیل علیہ السلام سلیکٹ کر رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے کچھ لڑکوں کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہوتا ہے نا، انفارمیشن اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. جو انسان دل سے اچھا ہو تو اس کو اس محفل کی طاقت دے دیتا ہے، نیت کا اچھا ہو. ادھر ہر کوئی ابھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ معاملہ میرا ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ تو میں نے جس کو محبت سے نوازا ہے تو وہ آ گیا، ہر کوئی نہیں آ سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا گیا کہ یہ نبی، اس کو اٹھاؤ. اللہ تعالیٰ نے اس کو سلیکٹ کیا ہے کیونکہ شروع سے اچھے تھے نا. اس طرح اس مجلس کے لیے بھی جو آتے ہیں نا تو ان کو سلیکشن اس کی اوپر سے ہوئی ہوتی ہے. باقی ہم لوگ اگر کہیں نا کہ بڑے طریقے سے ہم نے اس کو کیسرا کو، نازی کو اور ان کو بتا دیا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، سوری، تو اللہ تعالیٰ فرماتے مجھے پتہ ہے، انفارمیشن میرے پاس ہے، میں نیکوکاروں کو خیر دیتا ہوں اور شر والوں کو شر کی چیزیں دیتا ہوں. بغیر قرآن کا دنیا کیا ہے؟ شر. قرآن ساتھ ہو تو دنیا خیر ہے. دنیا کی ڈگری ضروری ہے، لیکن ڈگریوں کے ساتھ جب قرآن پاک بھی زندگی میں آ جائے تو وہ انسان بن جاتا ہے، جو انسان کا مقام فرشتوں سے بھی اونچا ہے. اور وَدُلُوا اہل کتاب کے ساتھ بھی بحث مباحثہ نہ کرو، اور عمدے طریقے سے بات کرو اور صاف اعلان کرو کہ ہماری تو اس کتاب پر بھی، یعنی دیکھو مسلمانی میں یہ چیز ہے کہ ہمارا لہجہ سخت نہیں ہونا چاہیے، اور جو مسلمان ہو گئے تھے اور جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہودیت اور نصرانیت ادھر عام تھی مکے میں، اور وہ اسلام کے خلاف جارحانہ عزائم بھی رکھتے تھے اور قتال بھی کرتے تھے، اور بہت کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ ظلم بھی کرتے تھے نا، حضرت بلال کے ساتھ، حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. تو ان لوگوں نے جو کچھ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے ساتھ یعنی طریقے سے بات کرو.
وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابُ يُؤْمِنُونَ. دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کس محفل میں شر والے لوگ ہوں گے نا تو راز سے بات کرو کہ بہن یہ نماز تمہارے لیے صحیح ہے، بہن ادھر دورے قرآن شروع ہے تو جا سکتی ہو، کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ ادھر ایک بوڑھی باتونی عورت بھی بیٹھی ہے کہ پھر تو مردوں کے لیے تو افطاری بھی تیار کرنی پڑتی ہے، تو اس سے تمہیں پتہ ہے کہ باتونی تمہاری بات کو مدھم کر دے گی، تو اس سے چپکے سے اس کو کہو کہ ادھر یہ بات ہے، راز سے بھی کرو اور کھلے عام بھی اعلان کرو. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ. اور ہم نے اسی طرح آپ کی طرف اپنی کتاب نازل فرمائی ہے، بس جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان میں مشرکین میں سے بعض اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ہماری آیاتوں کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں. یعنی عبداللہ بن سلام جو تھے پہلے اسلام نہیں لائے تھے، داخل ہو گئے، منصف بن عمیر بھی اسلام لے آئے، حضرت بلال بھی ماشاءاللہ سب کچھ برداشت کیا، ایک غلام تھا سب کچھ برداشت کیا نا، تو وہ اس نے بھی یہی کہا کہ نہیں یہ وہی نبی ہیں. اور جس پتھر نے سلام کیا تھا اور یہودی کی راہب نے کہا پیارے نبی کے چچا کو کہ اس کو واپس لے جاؤ، یہ وہی آخری نبی ہے، میں نے اس پتھر کو سلام کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس کو واپس لے جاؤ. تو ادھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ اپنے پیاروں کو سمجھتے ہیں نا، پیارے اکثر ہر گھرانے میں لڑکوں کو زیادہ بیٹوں کو زیادہ، تو اس طرح ان کو بھی تمہارا خوب پتہ چل گیا کہ یہ آخری پیغمبر وہی ہے جو آنا تھا، اس کا نام احمد ہوگا. اور یہ جب تم تلاوت کرتے ہو تو یہ راتوں کو تمہارے دیوار کے ساتھ آ کے کان بھی رکھتے ہیں، لیکن صبح کی روشنی ہوتی ہوئی واپس گھروں کو جاتے ہیں ضد کی وجہ سے. ضد کی وجہ سے ابھی جب آپ لوگ آتے ہیں نا تو ان ساروں کو پتہ ہے کہ کتنی خوش قسمت ہیں. شیطان نے جو بیڑیاں ڈالی ہیں نا تو وہ بیچارے اٹھ نہیں سکتے. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ جب آپ ادھر آتے ہیں تو 10 روپے یا 20 روپے تو صدقہ دے دیا کرے کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم تھا کہ ساری عبادتوں سے جو عظیم عبادت تھے اس میں ہم گئے تھے. تو یہ بھی اس در قصدن مسلمان نہیں ہو رہے تھے، شیبہ، ابو سفیان، ابو جہل، ابو طالب، مشرکین مکہ تھے، یہودی تھے، ان کو پتہ تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح ان کو بیٹوں کا پتہ ہے نا، اس طرح تمہارا بھی پتہ چل گیا ہے کہ یہ وہی آخری نبی ہے، کہ اس کا نام احمد ہوگا، پھر محمد ہوگا، پھر 99 نام ان کی کتابوں میں لکھا گیا تھا. لیکن اب یہ قصدن تمہیں سلیکٹ نہیں کرتے، کیونکہ ان کی بادشاہیاں ہیں، ان کی لشکریں ہیں، کوئی وزیر ہے، کوئی گورنر ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم جب اعلان کریں گے تو کیا یہ ہمارا بادشاہ بن جائے گا، ہماری صدارتیں چلی جائے گی. تو یہ جنگ بدر میں کیا ہوا، صدارتیں ساروں کی گئی کہ نہیں گئی، سارے ابو جہل وہ جو تھا عتبہ، یہ سارے سردار نہیں مارے گئے، اور سارے سرداروں کو کنویں میں نہیں ڈالا. سرداری کہاں گئی اور اب کہاں ہے؟ اب سجین میں ہے، اور محشر کے دن پھر کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. گھر میں باتھ روم ہے، ابو جہل کے گھر واش روم بن گئے ہیں. 9 نمبر جو واش روم ہے کس چیز کی دنیا؟ کس دنیا؟ کس کا گورنر، کس کا وزیر، کس کا بادشاہ؟ عاجز بن کے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ابھی تک ہے، اللہ کا نام ہے، پھر نبی کا نام ہے، اللہ کا نام ہے، آتات رسول، آتات اللہ. ان مشرکین کو، ان یہودیوں کو، اے نبی آپ کا پتہ ہے کہ یہ آخری نبی ہیں، جس طرح یہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں اس طرح تمہیں بھی جان گئے ہیں. اور سلمان فارسی ایران میں تھے، اس کو جب پتہ چل گیا نا کہ اس طرح مکے میں ہے، چپ کے سے راز سے دین پہ لا رہے ہیں، لیکن ادھر کے سردار ہے تو وہ اس کے منکر ہیں. وہ ایران سے پیدل
مکے میں پہنچ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی نا، جس طرح اس محفل کے لیے توفیق دیا جاتا ہے، تو اس کو توفیق دی، وہ پیارے نبی کے پاس آ گئے، اس نے اسلام قبول کر دیا۔ ایک نجاشی تھا، اس نے جب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تلاوت سن لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کسی کا اللہ کا بیٹا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بنا سکتا ہے آدم کو بھی، آدم سے عورت کو بھی، اس نے کہا کہ بس یہ نبی ہیں، وہ مسلمان ہو گیا اور رونے لگا، اور اس نے کہا کہ مسلمانوں کو حاضر کرو کہ میں ان کے تحفے و تحائف دے دوں۔ نجاشی مسلمان ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں مسلمان ہیں، جان باز میرے عاشق ہیں، حضرت بلال بھی ہیں، حضرت حباب بھی ہیں، حضرت کیا تھے ہمارے عبد الرحمن بن عوف۔ اس میں یہودی اٹھیں گے، وہ ایمان لائیں گے، لیکن جو قصدن سوئے تو ان کو تو کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ آپ کسی کو کہیں کہ ہمارے دور قرآن پہ آئے تو وہ تو نہیں آ سکتے، نہ میں تو ڈیوٹی سے آج، آپ کو پتہ ہے نا مرد حضرات کے لیے افطاری بھی تیار کرنی پڑتی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے معاملے میں یہ لوگ بولتے ہیں، مجھے ان کے دلوں کا نہیں پتہ کہ ان کو میرے سے کوئی شوق نہیں ہے کہ میرے تک پہنچ جائیں، ان کا محبت نہیں ہے، کیونکہ محبت والے مشقت کرتے ہیں۔ محبت یعنی جو یہاں کے لیے مشقت پہ تیار نہیں ہے تو ان کا ان چیزوں پہ یقین نہیں ہے کہ نزاع کی گھڑی ہے، جنازہ ہے، قبر کی رات ہے، پولیس رات ہے، محشر کا دن ہے، تو پھر ایسے بندے ڈواں ڈول ہے، پنک پہ ہے، پھر یہ اللہ پہ توکل بھی نہیں کر سکتے۔ مشقت والوں کے لیے یہ چیزیں آسان ہیں، یہ پروسیس جس میں ہم علیحدہ ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوگی، لیکن میرا درد نہیں مجھ سے لے سکے گی، ایک اللہ ہوگا۔ تو جب ہم یہ مشقتوں سے گزرے ہوئے ہوں گے نا، ہماری مجلس سے وَدْخُلِي فِي عِبَادِي فَادْخُلِي جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور جنتوں میں داخل ہو جاؤ۔ اگر یہی مشقت کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی بنے گی۔ نیکوکاروں کو اللہ تعالیٰ ایسے جو بندہ نے مشقت کے لیے تیار نہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی تیار نہیں ہے ملاقات کے لیے۔ اور جو بندہ مشقت کرتا ہے تو وہ بندہ اللہ پہ یقین کرتا ہے، وہ توکل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے کاموں کو سنوارتا ہے۔ خالص ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے جھوٹ کے بہانے نہیں چلتے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھوٹ کے بہانے نہیں چلتے۔ جو بندہ کہے کہ اللہ میرا مالک ہے، اللہ میرا رازق ہے، اللہ میرا دوست ہے، اللہ میرا مددگار ہے، اللہ میرا پشت پناہ ہے، اللہ میرا دوست ہے، اللہ کی یہ دوستی اس کے کام آئے گی۔ کن کن گھڑیوں میں مجھے ذرا بتائیں؟ نزاع کی گھڑی میں، قبر کی رات، جنازے کا چرپائی جب اٹھایا جاتا ہے، ہاں، قبر کی رات، یہ ہمارے علیحدہ ہیں۔ قیامت صغریٰ ہے، یعنی چھوٹی قیامت ہے، ہمارے بدن پہ گزرے گی، محشر تو پھر سارے اکٹھے ہوں گے نا، یہ والی چیزیں علیحدہ قیامت ہے۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اس سے پہلے تو آپ کی کوئی کتاب پڑھتے نہ تھے، اور نہ کسی کتاب کو آپ ہاتھ سے لکھتے تھے، یہ کہ باطل پرست لوگ شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے یا نبی آپ نہ مدرسے گئے ہیں، اتنی عظیم چیز آپ بتا رہے ہیں، تو کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ مطلب ان کے سامنے نہ آپ مدرسے گئے ہیں، آپ یتیم تھے، آپ تو صرف بکریاں چراتے تھے، کوئی کتاب آپ نے نہیں پڑھا، اور پھر اتنی آسانی سے آپ نے اس کو پڑھا، اور اتنی آسانی سے اتنا مطلب فصیح البیان آپ بن گئے، تو یہ معجزے سے کم ہے؟
تو یہ لوگ وہ معجزے مانگتے ہیں جن قوموں کے لیے معجزے آ گئی، ان کے بعد ان لوگوں نے کوئی خطا کی تو وہ بالکل یعنی ان کو صفحہ ہستی سے مٹایا گیا۔ تو آپ کو تو ایسا معجزہ مل گیا ہے جو دامی ہے، قیامت تک ہے، قرآن پاک، اور ان کا مددگار بنے گا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور پتہ نہیں وہ سفید ہاتھ اور جو کچھ مل گیا، وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھا، اور آپ کا ہر عیسائی، ہر یہودی، ہر مسلمان کے لیے قرآن پاک معجزہ ہے، وہ رہے گا قیامت تک۔ اور قیامت کے بعد بھی قرآن پاک ہمارے قبر میں بھی ساتھی بنے گا، بڑے خوبصورت شکل میں آئے گا، اور محشر کے دن بھی ہمارا ساتھ رہے گا، اور اب بھی رہے گا۔ وہ معجزے تو ٹیمپلری تھے، مانو سلوہ بھی تو ٹیمپلری، یہ والا ماشاءاللہ دامی ہے۔ اے نبی تم مجھے پسند تھے، تم بھی دامی ہو، خاتم النبیین ہو، یہ بھی دامی معجزہ ہے۔ کیا یہ معجزے سے کم ہے؟ تم فصیح البیان بن گئے، تم اچھے فیصلے کرنے والے بن گئے، تمہارا دل شیشے کی طرح صاف ہے، تمہارے پاس جو آ جائے وہ دنیا کو رد کر دیتے ہیں اور قرآن کو لے لیتے ہیں۔ میرے جیالوں کو دیکھو، تو کیا یہ کم ہے؟ وَكَذَلِكَ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم تو اپنے ہاتھ سے بھی نہیں لکھتے تھے، تم نے پڑھا بھی نہیں تھا، امی تھے تم۔ تو اس لیے یہ جو قرآن پاک ہے نا، تو یہ ہر بندہ پڑھ سکتے، خدا کرے اس نے تعلیم کی ہو نہ کی ہو۔ دیکھو اتنا معجزے، یہ کوئی معجزے سے کم ہے کہ اس کو ہر کوئی پڑھ سکتا ہے؟ صرف نیتوں کی بات ہے، اللہ کے لیے نیت صحیح ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنا رنگ دے دیتا ہے۔ ذرا معاملات دنیا کی طرف کر دے تو ان کو اللہ تعالیٰ اپنا رنگ نہیں دیتا۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، بلکہ یہ قرآن تو روشن آیاتیں ہیں جو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں، اور ہماری آیاتوں کا منکر بحث ظالموں کے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید اس طرح ہے نا کہ آپ لوگ جب ادھر سنتے ہیں نا تو یہ آپ کا روح تازو دم ہوتا ہے۔ آپ جب کچن میں بھی جاتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی باتیں جو ہے آپ کے کانوں میں گونجتی ہیں، آپ دلوں میں بھی باتیں کرتے ہیں، آپ بستروں میں، یعنی آپ کا دل ایک صاف آئینہ نظر ہو جاتا ہے، اور آپ اس میں دیکھتے ہیں اور آپ خوش ہوتے ہیں، یعنی آپ کو اپنے مرض نظر آتے ہیں، اور اس آپریشن سے، اس آئینے سے اپنے بدن کو صاف کرتے ہو کہ یہ والا جس طرح انسان میک اپ نہیں کرتا وہ کرے، تو اس والے قرآن کو جب آپ سنتے ہیں نا تو آپ کا اندر سے میک اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ دل سے سارے گند اور غلاظتیں باہر نکالتے ہو، اس کی یعنی ہدایت کی کھڑکی کھل جاتی ہے، اس میں ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، آپ کے کانوں میں یہی آواز گونجتی ہے کہ میرے سے رشتہ کرو، میرے سے رشتہ، قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑو۔ یہ محفوظ ہے، یہ لوح محفوظ میں ہے، اور جو ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں تو ان کے دل بھی اوپر آسمان کے ساتھ ہوتے ہیں، جس طرح شجر طیبہ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آسمانوں تک آ جاتے ہیں، دنیا والے خدا کریں ان کو کتنے کپڑوں میں دیکھیں، کپڑا جس طرح بھی پہنا ہوا، اس کا دل آسمانوں پہ ہے، دنیا کی طرف وہ دیکھتا ہی نہیں ہے، دنیا کی کوئی حیثیت اب اس کے پاس نہیں رہا، وہ تو شجر طیبہ کی طرح، میرے قرآن کو اس نے سن لیا، میرے سے عشق ہو گیا، وہ تو اوپر تک آ گیا ہے۔ ہاں دنیا میں اتنا رہے گا جتنا میں نے اس کا لکھا ہے، لیکن اب وہ اوپر ہے، شجر ڈے بڑے مطلب ایک ترقی ہوتی ہے۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، بلکہ یہ قرآن تو روشن آیاتیں ہیں، جب آپ ٹارچ آن کرتے ہیں تو آپ کو بچھو بھی نظر آتا ہے، آپ کو سب کچھ نظر آتا ہے، لیکن جب اندھیرا ہوتا ہے، اور جو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہے اور ہماری آیاتوں کا منکر بحث ظالم لوگ ہیں۔
وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ قل انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین، اور انہوں نے کہا کہ اس پر کچھ نشانات یعنی معجزے اس کے رب کی طرف سے کیوں نہیں اتارے گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ نشانات تو صرف اللہ کے پاس ہیں، میں تو صرف کلا آگاہ کرنے والا ہوں، یعنی معجزات تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اگر تم لوگ مانو بھی تمہارے لیے بہتری ہے، اگر نہ مانو بھی تو تمہارے لیے تمہارا اپنا نقصان ہے۔ اپنا انسان اپنے ساتھ ظلم خود کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، نہ دنیا کا کوئی بادشاہ ظالم ہے۔ امریکہ میں بھی دیکھو جو مسلمان ہیں تو تراویح ادا کرتے ہیں، دور قرآن سنتے ہیں، وہی ظلم تو نہیں ہے جو پہلے مسلمانوں کو پکڑتے تھے اور ان کو آگوں میں ڈالتے تھے، اصحاب الحدود، اور یہ اب تو کدھر بھی یہ ظلم نہیں ہے۔ اس کے ساتھ بھی اگر ہم معاملہ اس طرح کر کے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، پھر افطاری بھی کرنی پڑتی ہیں، آپ کو پتہ ہے بچوں کو بھی پھر اٹھانا پڑتا ہے اسکول کے لیے، ایسے لوگوں کا معاملہ کون نہیں سنوارے گا؟ اللہ ٹیڑھا ہی رہے گا۔ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک الرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون۔ کیا انہیں یہ کافی نہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرما دی جو ان پر پڑھی جا رہی ہیں، اور اس میں رحمت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایماندار ہے۔ مطلب قرآن پاک ان کے لیے مطلب کافی نہیں ہے جو آپ پر نازل کیا، جس کی بابت یعنی چیلنج جو دیا گیا ہے ابھی تک ہے، تو ابھی تک کوئی آیات بنا کر لا سکے ہیں؟ بیچارے کتنے مر رہے ہیں، ابھی تک کسی قوم نے اس کا آیات اس جیسا پیش نہیں کیا، تو کیا اس جیسا ابھی ان کو چیلنج دیا گیا ہے؟ قیامت تک یہ چیلنج ہے کہ قرآن جیسا لا کر تو دکھائیں، یا کوئی ایک صورت ہی بنا کر پیش کر دیں۔ جب قرآن کی اس معجزہ نمائی کے باوجود بھی یہ قرآن پر ایمان نہیں لا رہے، تو قوم موسیٰ عیسیٰ کی طرح انہیں معجزے دکھا بھی دیے جائے تو اس پر یہ کون سا ایمان لے آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کو پتہ ہے کہ اس کو رن نہیں چڑھائیں، یعنی ان لوگوں کی جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے، وہی اس سے فیض یاب ہوں گے۔ بس ہمیں پتہ ہے کہ یہ قرآن پاک ہے، آخری کتاب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اس میں رد و بدل نہیں ہے، اس میں جو کچھ ہے وہ ٹھیک ہے، اور سہارا رب کا ہی اچھا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ چلنے سے ہی ہم فائدہ اٹھا سکیں گے۔ قل کفی باللہ بینی و بینکم شہیدا یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے، آسمان اور زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، آپ کو پتہ ہے، ہاں تو اللہ تعالیٰ ہی گواہ ہے۔ آپ لوگوں پہ بہت سارے لوگ انگلیاں اٹھائیں کہ دیکھو اس کے پاس وقت ہے، میرے تو آپ کو پتہ ہے تو میں کپڑے کے لیے جب بازار جاؤں نا تو میرا چوائس ذرا مشکل ہے، میں جب جوتے بھی خریدوں آپ کو پتہ ہے کہ میں 5 دن پھرتی ہوں، وہ اور لوگ ہیں ان کا عشق ہی نہیں ہے، جن کا عشق ہے نا ان کا اس سے عشق ہے، کبت کرتے مشقت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشقت والوں کو ہی میری یاری ملے گی، میری آشنائی مشقت والوں کو ملے گی، کیونکہ آسمان اور زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے، اور جو لوگ باطل کے ماننے والے ہیں، اللہ سے کفر کرنے والے ہیں، وہ زبردست نقصان اور گھاٹے میں ہیں۔ صاف صاف باتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ بالکل۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ یہ لوگ جو آپ سے عذاب کی جلدی کر رہے ہیں کہ عذاب کب آئے گا، اگر میری طرف سے مقرر کیا ہوا وقت مقرر نہ ہوتا
تو اب تک ان کے پاس عذاب آ چکا ہوتا ہے. یہ یقینی بات ہے کہ اچانک ان کی بے خبری میں ان کے پاس عذاب پہنچے گا. کتنے چھوٹے چھوٹے بچے مرتے ہیں. صبح پیپر ہوتا ہے، ماں ان کو اٹھاتی ہے کہ میتھس کے لیے بیٹا اٹھو، لڑکی اٹھتی نہیں ہے، بچے بھی مرتے ہیں. عذاب اور کیا چیز ہے؟ مرنا بھی تو ہے. اعمال یہ لوگ اس طرح کے فوراً یعنی یہ چاہتے ہیں کہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، لیکن ہماری طریقہ یہ ہے کہ ہر قوم کو ایک وقت خاص تک مہلت دیتے ہیں. جب وہ مہلت عمل ختم ہو جاتی ہے تو ہمارا عذاب آ جاتا ہے. قبر کی رات کا عذاب کوئی کم ہے؟ کم ہے. جنازے کا ٹائم کوئی کم ہے؟ وہ تو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے اس کو نہلایا ہے. اس کو جب کتا بتا دیا گیا ہے، کتا کالا سینے پہ بیٹھے ہوا ہے، وہ بیچارہ تو چلا رہا ہے کہ مت لے کے جاؤ، مت لے کے جاؤ. کس کو پتا ہے یہ کوئی عذاب سے کم ہے؟ یہ کیا مولوی کے جنازے سے بخشا جائے گا؟ یستعجلونک بالعذاب وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین. یہ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں اور تسلی رکھے جہنم ان بدکاروں کے لیے ہے جو ان کو گھیرنے والی ہے. صاف صاف بات ہے. پلیز آپ اس درس کو دوبارہ بھی ذرا گھروں میں سن لیا کرے اور قرآن پاک کو بھی اٹھا لیا کرے. آپ یہ نہیں کرتے اس کا بھی مجھے پتہ چلتا ہے، اور جو کرتے ہیں نا تو اس کا بھی پتہ چلتا ہے. یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم ویقول ذوقوا ما کنتم تعملون. اس دن ان کے اوپر تلے سے انہیں عذاب ڈانپ رہا ہوگا اور اللہ فرمائے گا کہ اب اپنے بدعمال کا مزہ چکھو. یعنی یہ تو ان چیزوں کو دور سمجھتے تھے نا، لیکن پھر جب یہ چیخیں گے نا تو اس وقت موت نہیں ہے. دنیا میں ہاتھ جل جائے تو موت آ جائے گی، دل نے اگر برداشت نہیں کیا. ادھر جلنے سے موت نہیں ہے. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون. اے میرے ایماندار بندو، اتنا مزہ آتا ہے نا، اے میرے بندو، بہت ہی پیار اللہ پہ آتا ہے نا. اس کے ساتھ میں یہ کرتی ہوں، آئی لو یو. اے میرے ایماندار بندو، میرے زمین بہت کشادہ ہے، سو تم میری عبادت کرو. یعنی جہاں تمہاری عبادت پہ، تمہارے اس محفل میں لوگ کھڑکیوں میں باتیں کرتے ہیں کہ گاڑی سے کیوں اتری ہیں، خواہ آتی ہیں، مرا اس کا تو رنگ ڈنگ کا کپڑا ہی نہیں ہے، مرا اس کا تو چائز بھی، میری تو چائز ذرا مشکل ہے نا. اگر لوگ تمہیں تنگ کر رہے ہیں تو مطلب ادھر سے ہجرت کرو، میری زمین کشادہ ہے، میں تمہیں عطا کروں گا. فضل وہاب صاحب بتا رہے ہیں کہ میں جب ادھر آ رہا تھا تو میں سکھوں کے اس میں تھا، وہ ڈبہ جو ہوتا ہے نا ٹرین میں، تو سکھوں نے مجھے چھپا دیا باتھ روم میں، مطلب ذبح کر رہے تھے مسلمانوں کو. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو صرف سکھ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں تو کوئی نہیں ہے. تو مجھے ادھر اتارا گیا. میں ادھر قرآن سکھاتا تھا تو مجھے کسی نے بیٹھک دے دی. تو پھر ذرا رش ہو گیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ رش ہو گیا. یہ میں نے کہا کہ یہ اللہ نے کیا ہے تو یہ اللہ کا کلام ہے. لوگ خود ہی، کسی نے گھر دے دیا، گھر سے پھر کراچی سے کچھ بندے آ گئے، ان لوگوں نے زمین لا کے دے دی. اور پھر اس طرح ہوا کہ اجتماعی جو ہے پتہ نہیں 3 پہ تقسیم ہو گئے کہ حد سے زیادہ لوگ آنے شروع ہو گئے. میری زمین کشادہ ہے. فضل وہاب صاحب انفارمیشن اللہ کے پاس تھے، ان کو ان کی چوریوں سے بچا لیا. پاک لوگوں کا انفارمیشن کس کے پاس ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ. سکھوں نے چھپا دیا کہ ہم سکھ بیٹھے ہوئے ہیں جس میں مسلمان کوئی بھی نہیں ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ معاملہ میرے ساتھ ہے. یہ نہ کہو کہ میں قرآن کے لیے نہیں نکل سکتی، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تمہارے معاملات
مجھے پتہ ہے، وقت بھی میرا ہے، تمہاری زبان جو جھوٹ بول رہا ہے اس کا بھی مجھے پتہ ہے۔ اے میری بندو، میری زمین بہت کشادہ ہے، سو تم میری ہی عبادت کرو، یعنی تمہیں اگر تنگی ہے نا تو ادھر سے نکل جاؤ، میں تمہاری حفاظت کروں گا، میں تمہیں کشادگی دوں گا اور تم لوگ میری ہی عبادت کرو۔ جہاں اللہ کی عبادت کرنی مشکل ہے، دین پر قائم رہنا مشکل ہو جائے، پھر ہجرت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ مسلمانوں نے مکے سے حبشہ کی طرف کی اور دوسروں نے مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کی، جو آپ کو پتہ ہے کہ حبشے والوں کو بھی کافی ان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی اور مدینے والوں کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والے ہو، تم سب ہماری ہی طرف لٹائے جاؤ گے۔ کتنا بھی جنگل کا شیر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، جب بوڑھا ہو جاتا ہے نا تو ہر جگہ لیٹا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی موت کی گھڑیاں آئی ہوئی ہوتی ہیں۔ ہاتھی بھی جب بوڑھا ہو جاتا ہے نا تو وہ اسی طرح کبھی کھا بھی نہیں سکتا۔ پھر انسان بھی جب بوڑھا ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر خود ہی سارے دوست اور احباب کو جو بہت مشکل ہے نا، لیکن جب موت کی گھڑی آ جاتی ہے تو پھر انسان ان سارے نعمتوں کو خداحافظ کر کے بس چلا جاتا ہے۔ نہ ادھر کا کوئی ٹائل رکھتا ہے، نہ ادھر کے کوئی دروازے قبر میں جاتے ہیں، نہ کوئی ٹیپ ریکارڈر اس کے ساتھ، نہ کوئی سونا چاندی، نہ ہیرے کے کڑے رکھے جاتے ہیں۔ ہم جب غسل دیتے ہیں تو نوزپن کے لیے نیل کٹر منگواتے ہیں کہ نیل کٹر یہ نوزپن بھی اتاریں، ان کے پونیوں سے ربڑ بینڈ بھی اتارتے ہیں، ہیئر پن بھی اتارتے ہیں۔ بس اتنی سی زندگی ہے، ہر نفس نے آنا ہے، ہم ادھر مسافر ہیں، ادھر قبرستان ہماری سچی زندگی ہے، ابدی زندگی ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنت غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العالمین۔ اور جو لوگ ایمان لائے نیک کام کیے، انہیں ہم یقیناً جنت کے بالا خانوں میں رکھیں گے، جن کے نیچے چشمے بہہ رہے ہوں گے اور جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کام کرنے والوں کا کیا ہی اچھا اجر ہے۔ آپ کام کرنے والوں کا کون سا مشقت آ گیا؟ آپ لوگوں کا ادھر آنا، دورہ قرآن کے لیے نیندوں کی قربانی دینا، مشقت ہے نا، تو مشقت میں تو اللہ تعالیٰ کی دیدار بھی ہے نا۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، اور جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ صبر ہر معاملے کے لیے صحیح ہے۔ بازاروں سے ابھی مطلب کیا جو چیزیں ہیں ابھی مکمل کر لیں، کیونکہ ہم نے ادھر سے جانا ضرور ہے، اور اصل کام یہ ہے اصل وطن کی تیاری کے لیے۔ جب ہم ادھر راحت فراہم کریں گے نا تو ادھر جب ہم امریکہ میں کما رہے ہوں اور ہمارا وطن پاکستان ہے، ادھر ہم نے پلاٹ لیا ہے، ادھر نہ ہم نے گھر بنایا ہے، نہ کوئی واش روم بنایا، نہ کوئی اے سی لگایا، نہ کوئی پردے، نہ کوئی صوفہ، نہ کوئی بیڈ، ادھر سے بس حکم آ گیا کہ تمہاری ویزا ختم ہو گیا، اب تم جاؤ پاکستان۔ اس پلاٹ میں ہمیں بچو بھی کھائیں گے، نہ بارش اور نہ سورج سے بچ سکیں گے۔ پلاٹ ہمارا قبر ہے، تیاری ادھر کی کرنی چاہیے۔ موت نے آنا ہے، ویزا ختم ہونے والا ہے، اس پلاٹ کی تیاری کرے، اس کا سامان تیار کرے، ادھر ہم راحتیں بھیجیں گے تو انشاءاللہ اپنے گھر میں انشاءاللہ اپنے گھر میں جائیں گے۔ وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا إِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور بہت سے جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھاتے بھی نہیں، ان سب کو اور تمہیں بھی اللہ ہی روزی دیتا ہے، وہ بڑا ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی پرندہ کل کائنات کا رزق میرے تیرے ہاتھوں میں تیرا رزق بھی نہیں ہے، تیرے اولاد کا بھی نہیں ہے. تم جب نماز کو صحیح پڑھو گے، قرآن پاک کو اس طرح مشقت کرو گے، دورے قرآن کو بھی ذرا ٹائم دو گے، رزق کی برکتیں، رزق صرف یہ نہیں ہے کہ کھاؤ پیو، یہ روح کی رزق ہے. قرآن پاک سننا، اس سے روح تازہ ہوتا ہے. اگر ہم قرآن کو نہ سنیں نا تو ہم 24 گھنٹے روتے رہتے ہیں، کیونکہ ہمارے روح کو غذا نہیں ہے. جب ہم یہ غذا ہماری روح لے لیتا ہے نا تو وہ جب ہم کچن میں بھی جاتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، بازار میں بھی جاتے ہیں تو ذرا شاداب ہوتے، کیونکہ ہمارا ماشاءاللہ تمنا ہے، اس کو اللہ کی تجلی مل گئی، وہ خوش ہے. قسم ٹونک ہے، توانائی ہے، وہ خوش ہے، وہ خوشی چہرے پہ آ جاتی ہے آٹومیٹکلی. ادھر روح خوش ہے، ادھر تمہارا چہرہ سرسبز، مطلب شاداب ہے، خوش ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رزق سے کوئی نہیں رہتا، لیکن ان مسجد کو نہ چھوڑو. رزق سے کوئی نہیں رہتا. ایسے پرندوں کے گھر میں بالٹیاں نہیں ہیں یا فریج نہیں ہے، لیکن وہ بھی بھوکے نہیں ہیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفِكُونَ. اور اگر آپ صلی اللہ ان سے دریافت کرے کہ زمین اور آسمان کا خالق اور سورج چاند کو کام میں لگانے والا کون ہے، تو ان کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ. مکے والے سرداروں سے ذرا پوچھو یہودیوں سے، تو ان کا جواب تو یہی ہوگا کہ اللہ. پھر کدھر الٹے جا رہے ہیں. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادی ویقدر له ان اللہ بکل شیء علیم. اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے فراخ روزی عطا کرتے اور جسے چاہے تنگ کر دیتے، لیکن ہر چیز کو جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندے میرے ہو گئے نا تو وہ ولی بن جاتے ہیں. ان کا ادر روح رزق لے رہے نا، میری تجلی اشنائی مل گئی ہے نا. پتھر پہ بھی ولی کوئی ناشنا بندہ نہیں ہے، پتھر پہ بھی سویا ہے تو اسے چنون کا پلو لگتا ہے. لیکن جو مردے ہیں، جن کے دل قرآن کے مطلب قرآن سے بے بہرے ہیں، تو وہ محلوں میں بھی سکون سے نہیں ہے. ان کو ولیت مل گئی، وہ ولی ہو گئے جن کو قرآن کے ترجمے کو، جس طرح آج آپ لوگوں نے A to Z ترجمہ سن لیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو پاکیزہ ہو گئے نا، تو آپ کو پتہ ہے کہ اصحاب جتنے بھی آ رہے تھے تو ایک اصحاب کو پکڑا گیا تھا کہ تم ہمیں اپنا سارا جائیداد ادھر دے دو. رستے میں ان کو پکڑا تھا تو اس نے کہا میں نے سارا جائیداد دے دیا ہے، لیکن میں نے نبی سے ملنا ہے. جو میرے ولی ہیں نا تو وہ دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں، جو میرے بندے ہیں. لیکن جو میرے بندے نہیں ہیں وہ محلوں میں بھی تنگ ہوں گے. جو میرے بندے ہیں تو وہ میرے لیے پتھر پہ بھی سونا برداشت کریں گے، مٹی پہ بھی، کیونکہ ان کا اوپر جو ہے نا، ان کی شاہ اوپر ہے تو وہ خوش ہے، وہ ولی ہو گئے. ولیت ہر کسی کو نہیں ملتی. جن کو قرآن مل گیا ان کو ولیت مل گئی، اور جن نے دل پر لے لیا قرآن پاک کو تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور بہترین دل کو لے لیتے ہیں. بہترین دل جو ہے نا، یہ دنیا کیچڑ ہے، خدا کرے اس میں محل بھی ہونا. تو قرآن دل میں نہ ہو، نماز کا وہ جو معنی ہے کہ ہم نے کیا کہا ہے، رب سے کون سی باتیں کی. تو لیکن جو قرآن سے دل سج جائے نا تو وہ اوپر جاتا ہے.
جس طرح ایک درخت تناور بنتی ہیں، شاخیں اس کی بنتی ہیں، وہ کسی اور کو بھی سایہ دے سکتی ہیں، تو اس طرح ایماندار بندہ بھی دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے، اور اپنے لیے بھی فائدہ مند ہے اور اولاد کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔